جو فلسطین کا ایشو چل رہا ہے، غزہ میں جو صورتحال تھی اس کے حوالے سے بھی ایک توانا آواز بن کر وہاں ابھرے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ خطے میں دنیا میں کہیں پر بھی کوئی ظلم اور بربریت روا ہوتی ہے، کوئی ان کے حقوق جو ہے ان کو پامالی ہوتی ہے تو لارڈ قربان حسین صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ آواز بلند کرتے ہیں. تو میں باضابطہ طور پر ان کو ویلکم بھی کہوں گی، اور باضابطہ ویلکم کے لیے جو ہے وہ میں صدر نیشنل پریس کلب اظہر جتوئی صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ لارڈ صاحب کو ویلکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہماری خوش قسمتی ہے لارڈ قربان حسین صاحب نے اپنی گونا گو مصروفیات سے ٹائم نکال کر آج نیشنل پریس کلب کے لیے ٹائم نکالا. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں، اور انہوں نے پوری زندگی وطن عزیز کی سربلندی کے لیے، وطن عزیز کے سافٹ امیج کو بہتر بنانے کے لیے وقف کر دیے. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے دوران جو اسٹرگل کی وطن عزیز کے لیے، جو امور سر انجام دیے، وہ بھی ہم ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے جب بھی کبھی اسلام آباد تشریف لائیں، پاکستان تشریف لائیں، تو نیشنل پریس کلب کے دروازے ہر وقت ان کے لیے کھلے ہیں. یہاں لازمی تشریف لایا کریں. بہت شکریہ. بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گی برطانوی ہاؤس آف لارڈس کے تحیات رکن لارڈ قربان حسین صاحب سے کہ مناسب یہ کہ آج کیونکہ میٹ دا پریس کا ایونٹ ہے تو آپ مناسب یہ کہ صحافیوں کے ساتھ مل رہے ہیں، مختلف چینلز کے یہاں پر جو ہیں وہ ریپریزنٹیٹیوز بھی موجود ہیں جو آپ سے بعد میں سوالات بھی اٹھائیں گے. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آغاز میں کچھ اپنے دل کی باتیں آپ ضرور ہم سے کریں، اپنی جرنی کے بارے میں بھی بتائیں، اور وہاں پہ جو اس وقت جو سمجھتے ہیں آپ کی جو چیتا چیتا بڑے مسائل ہیں ان کا بھی مختصراً اگر آپ احاطہ کریں گے تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. جناب اظہر جتوئی صاحب، افضل بھٹ صاحب، نیر علی صاحبہ، اور میرے نہایت محترم صحافی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلوایا، اور پاکستان بھر کے جو صحافی ہیں ان سے ملنے کا بھی اتفاق ہو رہا ہے، اور اپنے خیالات جو ہے وہ بھی پاکستانی عوام تک آپ کے ذریعے پہنچانے کا مجھے موقع مل رہا ہے. میں یہ دوسری دفعہ اس ہاؤس میں مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے جب میں نیا ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بنا تھا، تو تب بھی میرے پہلے وزٹ پہ یہاں اسی ہال میں مجھے آپ لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا. تو ان برسوں میں بہت دفعہ آنے کا تو اتفاق ہوا، پاکستان میں بہت دفعہ آیا ہوں، لیکن مصروفیات ایسی رہی ہیں کہ پریس کلب تک آنے کا موقع نہیں ملا. اب بھی رات کو ایک کھانے پہ تھے تو وہاں افضل بٹ صاحب مل گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے یہ انعقاد کیا ہے اس محفل کا. تو مجھے کہا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے سفر کے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں. تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ میرا تعلق جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے. ڈسٹرکٹ میر پور میں پیدا ہوا تھا، بعد میں یعنی اور تحصیلیں بھی بن گئی. اب میرا وہ آبائی گاؤں جو ہے وہ ضلع کوٹلی میں لگتا ہے. تو وہاں میں پیدا ہوا. میرے والد صاحب، میں بہت ہی چھوٹا تھا جب وہ برطانیہ کام کاج کے لیے چلے گئے تھے، اور 14-15 سال کی عمر میں فیملی بھی وہاں موو ہوئی، تو میں 14-15 سال کی عمر میں چلا گیا وہاں. تو کچھ زمانہ تعلیم میں زیر تعلیم رہے، اس کے بعد کام کاج شروع کر دیا. جیسا کہ ہم گئے اصل میں وہاں مزدوری کرنے تھے، ہم وہاں کی سیاست کا تو کسی کی سوچا بھی نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کہ ہم یہاں اتنا عرصہ رہیں گے، بلکہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب بھی کہا کرتے بیٹا کام کرو، 2-4 سال کام کرنا ہے مل کر کے، اور واپس ہم نے پاکستان چلے جانا ہے. یہ اس وقت کا خواب تھا جو ابھی تک خواب ہی ہے، حقیقت نہیں بن سکا. تو پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ میں کمیونٹی کے کاموں میں بھی شامل ہو گیا، اور والنٹری سیکٹر میں نے یعنی مختلف تنظیموں کے ساتھ کام کیا. اور پھر میں ٹریڈ یونین میں چلا گیا. مزدوروں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے لیے وہاں ٹریڈ یونین میں ایک اسٹرانگ موومنٹ ہوتی ہے، اور مقامی برانچ کا میں سیکرٹری جنرل بن گیا. اور اس کے بعد پہلی بار 1996 میں الیکٹ ہوا لوکل اتھارٹی کے لیے، لوٹن برا کونسل کے لیے. تو وہاں جو اختیارات ہیں وہ ڈیوالوڈ ہوتے ہیں، نیچی سطح پر چلے جاتے ہیں. جو ہماری ڈسٹرکٹ کونسل جس کو آپ کہتے ہیں، ہمارے وہاں سٹی کونسل بھی ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل بھی نام ان کا دیا جاتا ہے، کئی جگہوں پہ برا کونسل ہوتا ہے، ہماری وہاں برا کونسل ہے. تو اس کے اختیارات یا اس کے جو یعنی ہوتے ہیں بجٹ وغیرہ، بہت سارے علاقوں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے چھوٹے جو صوبے ہیں ان سے بڑے ہمارے جو بجٹ ہیں وہ ایک کونسل کے ہوتے ہیں. بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ لوکل اتھارٹی جو ہے وہ کرتی ہے. تو بہت زمانہ میں کونسلر رہا. آپ کے ہاں ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہوتا ہے جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے الیکٹڈ، تو ضلع کے لیے. تو ہمارے باروہ کے لیے کونسل لیڈر ہوتا ہے. تو میں 2 سال ڈیپٹی کونسل لیڈر بھی رہا. پھر 2005 میں پہلی بار مجھے ٹکٹ دیا گیا لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے. تو میں نے پہلا پارلیمانی الیکشن جو ہے برطانیہ کا وہ 2005 میں نے لڑا، اور میں جیت تو نہ سکا، لیکن میں نے اپنی پارٹی کا ووٹ جو ہے وہ پہلے کی بنسبت ڈبل کر دیا. پھر لوکل الیکشن تو ساتھ ہوتے ہی رہے، میں کونسل کے الیکشن ہر 4 سال بعد میں لڑتا